الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث۔ انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام عزیزان محترم، آپ کے سامنے سورۃ الضحیٰ 30ویں پارے کی ایک سورت کی تلاوت کی ہے۔ اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان فرمایا ہے۔ ویسے تو پورا قرآن الف لام سے لے کر الحمد سے لے کر والناس تک میرے نبی کی سیرت ہی سے پر ہے، اور میرے نبی کی سیرت ہی اللہ نے الحمد سے والناس تک بیان فرمائی ہے۔ سیدہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول کے اخلاق کیا ہیں، پیغمبر علیہ السلام کے اخلاق کیا ہے، آپ کی عادات کیا ہے، آپ کی سیرت اور آپ کا کردار کیا ہے؟ تو اماں عائشہ نے فرمایا کیا قرآن نہیں پڑھتے؟ وہ کہنے لگا کیوں نہیں، میں قرآن تو پڑھتا ہوں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ کان خلقہ القرآن، میرے نبی کے اخلاق وہ پورا قرآن ہے۔ الحمد سے لے کر والناس تک آپ پڑھتے جائیے، یہ میرا نبی عملی قرآن ہے۔ جو آپ اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں، یہ اللہ کی کتاب قرآن کی شکل میں آپ اس کی تلاوت کرتے ہیں، میرے نبی عملی قرآن ہے۔ میرے نبی نے اس پر عمل کر کے دکھایا ہے کہ قرآن کے اندر اللہ نے جو اخلاق بیان کیے ہیں، میرے نبی نے وہ اخلاق لوگوں کو عملی طور پر، پریکٹیکلی طور پر کر کے دکھلائے ہیں۔
تو میں نے عرض کیا کہ ویسے تو پورا قرآن میرے نبی کی سیرت ہے، لیکن سورۃ الضحیٰ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے خصوصیت کے ساتھ آپ کی سیرت کا ذکر کیا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ سورۃ الضحیٰ کے اندر اللہ نے ایک سوال کا جواب دیا ہے۔ سوال کرنے والے مشرکین تھے، اور وہ سوال بھی ان کا حقیقت میں سوال نہیں، وہ طعنہ تھا، وہ میرے نبی پر اعتراض تھا، وہ میرے نبی پر انہوں نے انگلی اٹھائی تھی۔ اللہ نے اس طعنے کا جواب دیا ہے، اس اعتراض کا اللہ نے جواب پیش کیا ہے اس سورہ ضحیٰ کے اندر۔ مشرکین کا اعتراض کیا تھا؟ اعتراض ان کا یہ تھا کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں میرے پاس جبرائیل امین وحی لے کر آتے ہیں، اللہ کا پیغام مجھے سنا کر چلے جاتے ہیں، اتنے دن گزر گئے آپ کے پاس فرشتہ کیوں نہیں آیا؟ ایسا لگتا ہے آپ کے اللہ نے آپ کو نعوذ باللہ چھوڑ دیا ہے۔ اور اس سے بھی ایک سخت جملہ کہا جس جملے کو بیان کرتے ہوئے میری ہمت نہیں ہوتی، لیکن نقل کفر نباشد، کسی کے کفر کو نقل کرنا یہ کفر نہیں ہوتا۔ مشرکین کہنے لگے اللہ نے آپ کو چھوڑ دیا ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اللہ آپ سے بیزار ہو گئے۔ اللہ کے رسول کو اس بات سے بڑی تکلیف ہوئی۔ آپ نے شاید یہ سوچا ہوگا اے اللہ، انہوں نے ساحر مجھے کہا، جادوگر کہا، میں نے برداشت کیا، انہوں نے مجھے دیوانہ کہا، مجنون کہا، میں نے برداشت کیا، انہوں نے مجھے شاعر کہا، میں نے برداشت کیا۔ اے اللہ اب تو تیری توحید پہ حرف آ رہا ہے، تیری توحید پہ اعتراض ہو رہا ہے، اے اللہ یہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا۔ اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر آپ کو تکلیف ہوئی ہے، آپ پریشان ہوئے ہیں، غمگین ہوئے ہیں، غم نہ کھانا، والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی۔ مجھے صبح کی روشنی کی قسم، مجھے صبح کے سویرے کی قسم، مجھے رات کی تاریکی کی قسم، ما ودعک ربک وما قلی، تیرے رب نے تجھے چھوڑا بھی نہیں، تجھ سے بیزار بھی نہیں ہوا۔ ضحیٰ عربی زبان میں صبح کے وقت جب چاش کا وقت ہوتا ہے، آج کل کے حساب آپ یوں سمجھ لیجئے جیسے 9-10 بجے کا وقت ہوتا ہے، اس وقت بالکل روشنی پھیل جاتی ہے، سورج کی کرنیں پوری دنیا کے اوپر پڑنے لگتی ہیں اور اندھیرا بالکل چھٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا اس صبح کے سویرے کی قسم، دن کی روشنی کی قسم، لیل عربی میں رات کو کہتے ہیں، اللہ نے فرمایا کہ رات کی تاریکی کی قسم، ما ودعک ربک وما قلی، تیرے رب نے تجھے چھوڑا بھی نہیں، تجھ سے بیزار بھی نہیں ہوا۔ ضحیٰ کا ایک معنی یہ بھی ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا کہ صبح کی جو روشنی ہے اس کو ضحیٰ کہتے ہیں، اور لیل رات کی تاریکی کو کہتے ہیں، جب بالکل اندھیرا چھا جائے، جب بالکل سناٹا ہو جاتا ہے اس کو لیل کہا جاتا ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے اے میرے پیغمبر آپ کے 14ویں چاند سے زیادہ چمکتے چہرے کی قسم، آپ کے سیاہ زلفوں کی قسم، ما ودعک ربک وما قلی، تیرے رب نے تجھے چھوڑا بھی نہیں، تجھ سے بیزار بھی نہیں ہوا ہے۔ اللہ نے قسم کھائی ہے، انسان جب قسم کھاتا ہے اپنی بات کو پختہ کرنے کے لیے، اپنی بات کو منوانے کے لیے، اس کے اندر زور پیدا کرنے کے لیے، اللہ نے فرمایا اے میرے پیغمبر مجھے صبح کے سویرے کی قسم، مجھے دن کی روشنی کی قسم، مجھے رات کے اندھیرے کی قسم، مجھے رات کی تاریکی کی قسم، میں نے تجھے چھوڑا بھی نہیں، تجھ سے بیزار بھی نہیں ہوا ہوں۔ اللہ کے رسول بڑے بڑے بال آپ کے ہوتے تھے، 3 قسم کے بال اللہ کے رسول نے رکھے ہیں، لما، جمہ، وفرہ۔ ایک قسم کے بال نصف کان تک ہوتے تھے، ایک قسم کے بال کان کی لو تک ہوتے تھے، اور ایک قسم کے بال کندھے تک ہوتے تھے۔ اللہ کے رسول جب وضو فرماتے ہیں، وضو کرنے کے بعد آپ اپنے بالوں میں جب کنگھا کیا کرتے تھے تو آپ اپنے 14ویں چاند جیسے چہرے کے اوپر اپنے بالوں کو پھیلا دیتے کنگھا کرتے وقت، اور کیا منظر ہوتا تھا کہ جب آپ اپنی سیاہ زلفوں کو پیچھے کی طرف چٹک دیتے اور 14ویں کے چاند سے زیادہ چمکتا ہوا چہرہ وہ نظر آنے لگتا اور پورا عالم اس سے روشن ہوتا۔ اللہ نے فرمایا آپ کی سیاہ زلفوں کی قسم، آپ کے چاند جیسے چمکتے چہرے کی قسم، ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا بھی نہیں، آپ سے بیزار بھی نہیں ہوا۔
اس دنیا میں رہنے والے ہر انسان کا کوئی دوست ہوتا ہے، کوئی اس کا رشتہ دار ہوتا ہے، کوئی اس سے تعلق والے ہوتے ہیں، رشتے ناتے والے ہوتے ہیں۔ کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ آپ اپنے دوست کو چھوڑ جاتے ہیں، آپ اپنے تعلق والے کو بھی چھوڑ جاتے ہیں، آپ اپنے رشتہ داروں کو بھی چھوڑ جاتے ہیں۔ دو وجہ سے انسان کسی کو چھوڑتا ہے۔ آپ کے ساتھ اسکول میں پڑھنے والے اسٹوڈنٹس، طالب علم، کالج کے اندر پڑھنے والے اسٹوڈنٹس، طالب علم، آپ کے دوست یار، آپ سے اچھا تعلق، آپ کے کزن، آپ کے رشتہ دار، اچھا تعلق ہوتا ہے، لیکن کوئی لاہور چلا جاتا ہے، کوئی اسلام آباد چلا جاتا ہے، کوئی پشاور چلا جاتا ہے، کوئی سکھر چلا جاتا ہے، کوئی حیدرآباد چلا جاتا ہے، کوئی کراچی کے اندر کام کرنے لگتا ہے، تقسیم ہو جاتے ہیں۔ تعلق ایک دوسرے سے ہوتا ہے لیکن ایک دوسرے کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، اس لیے کہ مجبوری ہوتی ہے۔ اور تعلق کو ختم کرنے کی دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ ایک انسان کسی سے ناراض ہو جائے، اس سے دشمنی ہو جائے، اس سے نفرت ہو جائے، اس سے بغض پیدا ہو جائے، اس کو چھوڑ دیں۔ اللہ نے فرمایا، اے میرے پیارے پیغمبر، میری کوئی مجبوری بھی نہیں کہ میں آپ کو چھوڑ دوں، اور میں آپ سے نفرت بھی نہیں کرتا، آپ سے کوئی دشمنی بھی نہیں کہ آپ سے بیزار ہو جاؤں۔ چھوڑنے کا کوئی سبب ہی موجود نہیں، آپ کو کیسے چھوڑا جا سکتا ہے؟ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، یہ سیاہ زلفیں، یہ 14ویں رات کے چاند سے زیادہ چمکتے ہوئے چہرے کو چھوڑنا یہ اس قابل نہیں کہ اس کو چھوڑا جائے۔ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، اللہ نے فرمایا کہ نہ آپ کو چھوڑا ہے، نہ آپ سے بیزاری اختیار کی ہے۔ کتنی تسلی ہوئی ہوگی اللہ کے پیغمبر کو۔ امام الانبیاء کو کوئی تکلیف دے، آسمان والے کو تکلیف ہوتی ہے، آسمان والا ناراض ہوتا ہے۔ آج نبی کی توہین ہوتی ہے، نبی کے خاکے شائع کیے جاتے ہیں، نبی کے خلاف باتیں کی جاتی ہیں، مسلمان کیسے اس پر خاموش بیٹھ سکتے ہیں؟ اللہ نے آگے فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، لوگ چھوڑنے کی بات کرتے ہیں، ہم تو یہ کہتے ہیں وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اس کے دو معنی علماء نے لکھے ہیں۔ آپ کے لیے آخرت دنیا سے بہتر ہے۔ دنیا میں آپ پر تکلیف آئے گی، مصیبت آئے گی، پریشانی آئے گی، آخرت کے اندر پھر راحت ہے، سکون ہے، خوشی ہے، اللہ کا قرب ہے، جنت ہے، مقام محمود ہے، شفاعت کبریٰ کا تاج آپ کے سر پہ سجایا جائے گا۔ آپ لوگوں کو حوض کوثر کا پانی اپنے ہاتھ سے پلائیں گے، پل صراط کے اوپر لوگوں کو پار کریں گے، لوگوں کی شفاعت کرتے جائیں گے۔ وہ آخرت کا ہے، آخرت والی زندگی دنیا والی زندگی سے آپ کے لیے بہت بہتر ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ آپ کا ہر آنے والا لمحہ پہلے والے لمحے سے بہتر ہے۔ آپ کا دنیا میں آنا یہ ماں کے پیٹ میں رہنے سے بہتر ہے۔ آپ کا پیدا ہونا یہ آپ کے بچپن سے آپ کا بچپن یہ پیدا ہونے سے بہتر ہے۔ آپ کا لڑکپن آپ کے بچپن سے بہتر ہے۔ آپ کی جوانی آپ کے لڑکپن سے بہتر ہے۔ آپ کا نبوت کا ملنا یہ نبوت ملنے سے پہلے کی زندگی سے بہتر ہے۔ آپ کا مکے کے اندر تبلیغ کرنا یہ تبلیغ کرنے والی زندگی سے جو پہلے کی زندگی تھی اس سے بہتر ہے۔ آپ کا طائف جانا یہ مکے کی تبلیغ سے بہتر ہے۔ آپ کا مدینہ کی طرف ہجرت کرنا یہ مکے کی زندگی میں تبلیغ سے بہتر ہے۔ آپ کا بدر کے میدان میں لڑنا یہ مکے کی زندگی سے بہتر ہے۔ احد میں جانا یہ بدر سے بہتر ہے۔ احزاب میں جانا احد سے بہتر ہے۔ تبوک کے اندر جانا احزاب سے بہتر ہے۔ آپ کا ہر آنے والا لمحہ پہلے والے لمحے سے بہتر ہے۔ آپ نے کبھی اس پہ غور کیا ہے؟ انسان کی زندگی میں، عام انسانوں کی بات کر رہا ہوں، عام انسان کی زندگی جتنی بڑھتی چلی جاتی ہے اس کے گناہ کم ہوتے ہیں یا زیادہ ہوتے ہیں؟ گناہ زیادہ ہوتے چلے جاتے ہیں۔ جتنی انسان کی عمر بڑھتی چلی جاتی ہے گناہ اس کے زیادہ ہوتے چلے جاتے ہیں۔ نبی کی زندگی جتنی بڑھتی چلی جاتی ہے اس کے رتبے اور بلند ہوتے چلے جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا قرآن کو یاد کرنے والے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، 8 سال کے بچے، 6 سال کے بچے، 10 سال کے، 12 سال کے بچے وہی قرآن کے حافظ بنتے ہیں۔ بہت کم آپ نے سنا ہوگا کہ کسی نے 40 سال کے بعد قرآن حفظ کیا، بہت کم سنا ہوگا، شاذ و نادر سنا ہوگا۔ 50 سال کی عمر میں کسی نے قرآن کو حفظ کیا ہو، کم سنا ہوگا۔ وجہ اس کی کیا ہے؟
وجہ یہ ہے کہ جتنی انسان کی عمر کم ہے اس کا دل صاف ہوتا ہے، اور قرآن یہ اللہ کی صفت ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ کا کلام ستھری جگہ پر اترتا ہے، ستھری جگہ پر اپنے لیے ٹھکانہ بناتا ہے۔ تو جب انسان بچپن میں ہوتا ہے اس کا دل گناہوں سے پاک ہوتا ہے، اس کے گناہ کم ہوتے ہیں، یہ قرآن اس کے سینے کے اندر محفوظ ہو جاتا ہے۔ لیکن جو اس کی عمر بڑھتی چلی جاتی ہے اس کے گناہ بھی بڑھتے چلے جاتے ہیں، دل کی صفائی ستھرائی کم ہوتی چلی جاتی ہے، پھر قرآن اس کے دل پر نقش نہیں ہوتا ہے۔ لیکن نبی کا مقام جتنا بڑھتا چلا جاتا ہے، جتنا اونچا ہوتا چلا جاتا ہے، اتنا ہی وہ نبی اس کے رتبے بڑھتے چلے جاتے ہیں، جتنی عمر بڑھتی ہے اتنے اس کے رتبے بڑھتے ہیں۔ آپ نے یہ تو سنا ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں دن میں 100 مرتبہ سے زیادہ استغفار کرتا ہوں، 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار کرتا ہوں۔ کیوں اللہ کے نبی استغفار کرتے ہیں؟ اس لیے استغفار نہیں کرتے کہ نبی نے گناہ کیا ہے، اللہ کے نبی استغفار اس لیے نہیں کرتے تھے کہ آپ سے کوئی لغزش ہوئی ہے، کوئی گناہ ہوا ہے۔ نبی تو معصوم ہوتے ہیں، گناہوں سے پاک ہوتے ہیں۔ استغفار اس لیے کرتے تھے، گزشتہ زندگی پر جب نظر پڑتی تھی وہ درجات کم نظر آتے تھے، اس پر استغفار کیا کرتے تھے تاکہ گزشتہ زندگی کے کم درجات آنے والی زندگی کے جو بلند درجات ہیں ان کے ساتھ برابر ہو جائیں۔ اسی لیے تو اللہ نے فرمایا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک، اللہ فرماتے ہیں کہ آپ کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دیں۔ گناہ تو نبی کے ذمہ ہے نہیں، ذنب سے مراد گناہ نہیں ہے، ذنب سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ آپ کے درجات کی جو کمی ہے اس کو بھی اللہ بلند کر دیں۔ استغفار کا یہ مقصد نہیں کہ نبی استغفار کرتا ہے تو اللہ سے اپنے گناہوں کو بخشواتا ہے۔ استغفار بعض اوقات درجات کی بلندی کے لیے ہوتا ہے، جیسے انبیاء کی شان ہے وہ استغفار اس لیے کرتے تھے تاکہ اللہ ان کے درجات کو بلند کریں۔ اس کی ایک مثال آپ کو سمجھاتا ہوں۔ آپ نے اسکول پڑھا ہے، قرآن پڑھا ہے، مدرسہ پڑھا ہوگا، کالج پڑھا ہوگا، یونیورسٹی آپ گئے ہوں گے۔ جب بچہ اسکول میں داخل ہوتا ہے تو اس کو الف بے پڑھنا بھی مشکل ہوتا ہے، اور جب وہ دوسری تیسری کلاس میں جاتا ہے تو وہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان پر اس کو ہنسی آتی ہے۔ جب وہ 8ویں میں چلا جاتا ہے تو چوتھی کے جو طالب علم ہوتے ہیں، اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، ان پر اس کو ہنسی آتی، اتنی آسان کتابیں ہیں، ہم اس کو مشکل سمجھا کرتے تھے۔ جب یونیورسٹی لیول پر پہنچتا ہے اس کو میٹرک سسٹم بہت آسان لگتا ہے، اتنی آسان پڑھائی تھی یہ ہمیں مشکل لگتی تھی۔ تو پہلے کے جو درجات ہیں، پہلے کی جو کلاسیں ہیں وہ اس کو بہت آسان معلوم ہوتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے درجات بلند ہو گئے ہیں، وہ یونیورسٹی لیول پر پہنچ گیا ہے، اب اس کا علم زیادہ ہو گیا ہے۔ اسی طرح نبی کی عمر جتنی بڑھتی چلی جاتی ہے اس کے درجات بلند ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آپ کی آنے والی زندگی آپ کی گزری ہوئی زندگی سے آپ کے لیے بہت بہتر ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اللہ نے فرمایا آپ کی آخرت آپ کی دنیا سے بہتر ہے، تو آخرت تو جس کو بھی جو بھی ایمان والا ہوگا، جو بھی جنت میں جائے گا، اس کی آخرت تو دنیا سے بہتر ہی ہوگی۔ تو پھر اللہ نے صرف نبی کو کیوں فرمایا کہ آپ کی آخرت دنیا سے بہتر ہے؟ جو بھی مومن جنت میں چلا جائے اس کی آخرت دنیا سے بہتر ہے، تو پھر تو ہر انسان کی آخرت دنیا سے بہتر ہے۔ اللہ نے صرف اپنے نبی کو کیوں فرمایا کہ آپ کی آخرت آپ کی دنیا سے بہت بہتر ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ جب میدان محشر بپا ہوگا اس وقت تمام انسان اپنے گناہوں کی وجہ سے اللہ سے ڈر رہے ہوں گے، حساب کتاب شروع نہیں ہوگا، لوگ پریشان ہوں گے۔ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، آدم علیہ السلام فرمائیں گے امتی، آدم علیہ السلام فرمائیں گے نفسی نفسی، مجھے تو اپنی فکر ہے۔ پھر لوگ نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، آپ اللہ کے حضور سفارش کیجئے۔ نوح علیہ السلام فرمائیں گے نفسی نفسی، مجھے بھی اپنی فکر ہے۔ لوگ ابراہیم خلیل اللہ کے پاس جائیں گے، ابراہیم خلیل اللہ کی طرف سے جواب آئے گا مجھے اپنی فکر ہے، وہ بھی نفسی نفسی کر رہے ہوں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، داؤد اور سلیمان علیہم الصلوات و تسلیمات کے پاس جائیں گے، ہر نبی کی طرف سے جواب آئے گا نفسی نفسی، مجھے تو اپنی فکر ہے۔ پھر آخر میں کوئی مشورہ دے گا کہ جاؤ ایک آخری پیغمبر ہے جو امام الانبیاء والمرسلین، سرور کونین، سردار دو جہاں، خاتم الانبیاء ہے، اس کے پاس چلے جاؤ، وہی اس لائق ہے کہ تمہاری اللہ کے حضور سفارش
سفارش کریں۔ لوگ سارے کے سارے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آئیں گے، پھر آپ ہی فرمائیں گے ہاں میں ہی اس لائق ہوں کہ میں اللہ کے حضور تمہاری سفارش کروں۔ آپ اللہ کے حضور اللہ کے سامنے سجدے میں اپنے سر کو رکھیں گے اور اللہ کی تعریف کریں گے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا میں اللہ کی ایسی تعریف کروں گا کہ ایسی تعریف نہ کسی انسان نے اللہ کی ہے، نہ کسی جن نے اللہ کی ہے، نہ کسی فرشتے نے اللہ کی ہے، نہ آج تک وہ تعریف میری زبان پر جاری ہوئی ہے۔ اس وقت اللہ میرے دل میں وہ کلمات ڈالتے جائیں گے، میں اللہ کی تعریف کرتا جاؤں گا۔ پھر اللہ فرمائیں گے ارفع رأسک یا محمد اشفع تشفع، اے میرے پیارے پیغمبر، اے میرے پیارے حبیب، آپ اپنے سر کو اٹھا لیجئے، یہ 14ویں چاند سے زیادہ چمکتے پیشانی کو آپ اٹھا لیجئے۔ ارفع رأسک یا محمد اشفع تشفع، آپ سفارش کیجئے، آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِ، اسی لیے اللہ نے فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آپ کی آخرت والی زندگی آپ کی دنیا والی زندگی سے بہتر ہے۔ یہ حالت یہ صرف اللہ کے رسول کو نصیب ہوگی۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ نے فرمایا اے پیغمبر آپ پریشان ہوتے ہیں کہ اللہ نے چھوڑ دیا ہے، بیزار ہو گیا، فرمایا نہیں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرے پیغمبر آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ آدم علیہ السلام اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں، کیوں؟ اے اللہ تو راضی ہو جا۔ نوح علیہ السلام دعائیں مانگ رہے ہیں، اے اللہ تو راضی ہو جا۔ ابراہیم علیہ السلام دعائیں مانگ رہے ہیں، اے اللہ تو راضی ہو جا۔ موسیٰ علیہ السلام دعائیں مانگ رہے ہیں، اے اللہ تو راضی ہو جا۔ اسماعیل علیہ السلام دعائیں مانگ رہے ہیں، اے اللہ تو راضی ہو جا۔ میرے اللہ نے میرے پیغمبر کی باری میں فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرے پیارے پیغمبر آپ کو اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ یہ ہے میرے نبی اور عام انبیاء کی شان میں فرق، یہ ہے میرے نبی کا مقام۔ اللہ نے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اتنا دوں گا تو راضی ہو جائے گا۔ تو دعا میں تو غلاف کعبہ کو پکڑے گا، عمر کو تیرے قدموں میں لا دوں گا۔ تو جلیبیب کے سیاہ چہرے پر اپنا ہاتھ پھیرے گا، اس کے چہرے کو منور کر دوں گا۔ ابو بکر کی ایڑی پر تو تریاق لگائے گا، اپنے ابو بکر کی ایڑی کے اوپر تھوک لگائے گا، لعاب مبارک لگائے گا تو میں اس کو تریاق بنا دوں گا۔ اور جب تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے گا بادلوں کو کھٹا کر دوں گا، اپنے چہرے پر پھیرنے نہیں پاؤ گے کہ میں بارش برسا دوں گا۔ چاند کی طرف اشارہ کرو گے تو چاند کے 2 ٹکڑے کر دوں گا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اتنا آپ کو دوں گا کہ آپ راضی ہو جاؤ گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے اس صورت کے اندر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شان بیان کی ہے۔ ما ودعک ربک وما قلا وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی، اے میرے نبی، اے میرے پیغمبر، کیا آپ یتیم نہیں تھے؟ اللہ نے آپ کو ٹھکانہ دیا۔ اللہ نے باپ کا سہارا پیدا ہونے سے پہلے لے لیا۔ ابھی آپ کی عمر 6 سال کی تھی کہ ماں کا سایہ بھی اللہ نے لے لیا۔ پھر کچھ سال کے ہوئے تو اللہ نے 9 سال کے ہوئے اللہ نے دادا کا سایہ بھی لے لیا۔ پھر چچا کے زیر کفالت زیر تربیت آئے ابو طالب کے، اللہ نے ان کا سہارا بھی لے لیا۔ اللہ دنیا کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ میں اپنے نبی کی تربیت کسی کے سہارے پہ نہیں کرنا چاہتا، کسی کے سہارے پہ اس کی پرورش نہیں ہوگی، میں اللہ خود اس کی حفاظت کروں گا، خود اللہ اس کی حفاظت کروں گا، اس کو دونوں جہانوں کا سردار بناؤں گا۔ کل کو کوئی شخص یہ نہ کہے کہ باپ کا سہارا تھا، ماں کا سہارا تھا، دادے کا سہارا تھا، چچا کا سہارا، یہ سارے سہارے ختم کر کے اللہ نے فرمایا میں خود تربیت کروں۔ الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی، ضالن کے 2 معنی آتے ہیں، ایک معنی ہوتا ہے گمراہ، یہاں پر یہ معنی مراد نہیں ہے۔ ضالن کا معنی یہ ہے کہ آپ احکام شریعت سے واقف نہیں تھے، قرآن آپ کے پاس نہیں تھا، وہی آپ کے پاس نہیں آئی تھی، فہدی، اللہ نے پھر آپ کو یہ سارے احکامات بتا دیے۔ ووجدک عائلا، آپ بے زر تھے، بے سیم تھے، بے مال تھے، کوئی مال نہیں تھا، فاغنا، خدیجہ کو آپ کے نکاح میں لے کر آئے اللہ، اس کے مال سے اللہ نے آپ کو مالدار کر دیا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اب یاد رکھنا، اما الیتیم فلا تقہر، یتیم آپ کے پاس آئے تو اس کو دبانا نہیں، واما السائل فلا تنہر، کوئی مانگنے والا آئے، کوئی مال مانگے، کوئی علم کا سوال کرے تو فرمایا واما السائل فلا تنہر، تو پھر سائل کو جھڑکنا نہیں، واما
بنعمت ربک فحدث، جو رب کی نعمت ہے اس کو بیان کرتے رہنا، اللہ کا شکر ادا کرنا۔ مال کا شکر یہ ہے انسان اللہ کی راہ میں خرچ کرے، بدن کا شکر یہ ہے انسان اللہ کے سامنے سجدے کرے، نماز پڑھے، اللہ کی عبادت کرے، زبان کا شکر یہ ہے انسان زبان سے اللہ کی تعریف کرے۔